جنگ بندی ختم ہونے کے بعد غزہ میں ایک مرتبہ پھر حملوں کا آغاز۔ مشرقی افریقہ موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کا سب سے زیادہ سامنا کر رہا ہے، کینین صدر۔ یوکرین کا روس پر قیدیوں کے تبادلے میں کمی کا الزام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے غزہ میں ایک مرتبہ پھر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیل پر راکٹ داغنے یا اس سے متعلق فوری طور پر کوئی بیان نہیں دیا۔ البتہ حماس سے وابستہ میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کے شمال میں دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ جمعے کو غزہ میں تازہ کارروائی کے چند گھنٹوں بعد ہی حماس کے زیر کنٹرول غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 32 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کلائمیٹ کانفرنس کوپ 28 کے دوسرے روز کینیا کے صدر نے خبردار کیا کہ مشرقی افریقہ اس وقت موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کا سب سے زیادہ سامنا کر رہا ہے۔ A stark illustration of this disastrous turn of events is currently unfolding in Eastern Africa. ولیم روٹو نے شرکاء کو بتایا کہ 40 سالوں میں انتہائی شدید خشک سالی کے بعد تباہ کن سیلاب نے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کینیا، صومالیہ اور ایتھوپیا میں سیلاب کی وجہ سے 200 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں۔ یوکرین گزشتہ چند مہینوں کے دوران قیدیوں کے تبادلے میں کمی کا الزام روس پر لگا رہا ہے۔ اس سال اگست کے بعد سے کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ یوکرین کے انسانی حقوق کے کمشنر نے کہا کہ تبادلے اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ روس ایسا نہیں چاہتا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کے ساتھ مل کر روس کی جانب سے متوقع سرمائی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پولینڈ، لٹوین اور لتھوینیا کے صدور نے جمعے کے روز بیلاروس کے رہنما الیگزینڈر لوکاشینکو کی موجودگی پر کوپ 28 کانفرنس میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ اکٹھے تصویر لینے سے انکار کر دیا۔ لتھوینیا کے صدر نے کہا کہ اسے خاندانی تصویر کہا جاتا ہے۔ لوکاشینکو کا تعلق اس خاندان سے نہیں ہے جس کا ہم حصہ بننا چاہتے ہیں۔ لتھوینیا اور اس کی ساتھی بالٹک ریاست لٹویا روس کے بڑے ناقدین اور کیف کو فوجی امداد میں اضافے کے حامیوں میں سے ہیں۔ فلپائن نے متنازع جنوبی بحیرہ چین میں فلپائنی افواج کے زیر قبضہ ایک جزیرے پر ایک نئی کوسٹ گارڈ مانیٹرنگ بیس کا افتتاح کیا اور اسٹریٹجک آبی گزرگاہ میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور آسٹریلیا کے ساتھ مشترکہ گشت بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چینی اور فلپائنی بحری جہاز اس سال کئی بار آمنے سامنے ہوئے جس سے ایک بڑے تصادم کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا جس میں امریکہ کے شامل ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا۔ امریکہ نے بارہا خبردار کیا ہے کہ وہ فلپائن کا دفاع کرنے کا پابند ہے جو کہ ایشیا میں اس کا سب سے پرانا اتحادی ہے۔ چین نے امریکہ پر ایشیائی تنازع میں مداخلت کرنے اور خطے میں اختلافات پیدا کرنے کا الزام عائد کیا ہے جس کی امریکہ نے تردید کی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ملک کے قومی شماریاتی محکمے نے کہا ہے کہ کینیڈا میں بے روزگاری کی شرح نومبر میں 0.1% پوائنٹس کے اضافے سے 5.8% تک پہنچ گئی ہے۔ محکمے نے کہا کہ ملک میں ملازمتوں میں معمولی اضافہ ہوا ہے جو تجزیہ کاروں کی پیش گوئی سے تقریباً دگنا ہے، لیکن یہ اضافہ امیگریشن کی وجہ سے آبادی میں اضافے کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کینیڈا میں بے روزگاری نے تمام عمر کے لوگوں کو متاثر کیا ہے، لیکن 15 سے 24 سال کی عمر کے نوجوان کارکنوں میں اس کی شرح زیادہ ہے۔ 1 دسمبر کو ایڈز کا 35واں عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایڈز سے نجات کے لیے ہنگامی منصوبے یا PEPFAR کے آغاز کی اس سال 20ویں سالگرہ ہے۔ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام پاکستان یا NACP کا قیام یوں تو 1986 میں ہوا تھا، لیکن اس کی باقاعدہ ادویات پاکستان میں 2004 میں دستیاب ہوئیں، جس سے مریضوں کو بیماری کے ساتھ احتیاط اور علاج میسر آنے لگا ہے۔ اس بیماری کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ استعمال شدہ آلات جراحی، سرنجوں کا استعمال، غیر محفوظ خون کا منتقل ہونا ہے۔ جدہ میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا تیسرا ایڈیشن 30 نومبر سے 9 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران ریڈ کارپیٹ پریمیئرز اور ورکشاپس کے ساتھ ساتھ بہترین عرب اور بین الاقوامی فلمیں پیش کی جائیں گی۔ امریکی اداکار ول اسمتھ نے کہا کہ سعودی مہمان نوازی شاندار ہے اور یہاں قدیم اور جدید کا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔